اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ سب چنان کو۔ تمہیں بھی یہ ویڈیو دیکھنے کے پہلے درود اور سلام پڑھ کو یہ ویڈیو دیکھنا شروع کرو۔ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ کو اب چلتا ہے 12واں مہینہ ذی الحجہ کا 4 تاریخ کے بارے میں انشاءاللہ 10 حدیثیں ہیں اسے معلوم کر لینے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات اسلامی تاریخ کے بارے میں آج ہمیں بات کرنے جاتی ہیں عالمگیر علیہ رحمۃ اللہ کا دور حکومت کے بارے میں۔ اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمۃ اللہ خاندان تیموریہ کے سب سے زیادہ عقلمند، بہادر، منصف مزاج بادشاہ تھے اور حکومت اور ملکی انتظام کی بھرپور صلاحیت رکھتے تھے۔ وہ 1060 پر 8 ہجری میں تخت نشین ہوئے اور اگلے ہی سال تخت نشینی کے موقع پر لوگوں کے تمام ٹیکس معاف کر دیے اور 25 لاکھ روپے ضرورت مند لوگوں میں تقسیم کیے۔ 6,30,000 روپے کے تحفے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ روانہ فرمائے۔ 1,60,000 روپے کی لاگت سے قلعے میں سنگ مرمر کی مسجد تعمیر کروائی۔ جگہ جگہ غریبوں کے لیے لنگر کھانے کھلوائے۔ عالمگیر علیہ رحمۃ اللہ کی حکومت کراچی بندرگاہ سے لے کر آسام کی مشرق حدودی اور کوہ ہمالیہ سے لے کر بحر ہند تک پھیلی ہوئی تھی۔ انہوں نے ملکی انتظام کے تحت نشاور چیزوں، ناچ گانے اور خلاف شریعت کاموں پر پابندی لگائی۔ راستوں کو لوٹ مار کرنے والوں سے محفوظ کیا۔ 1,40,000 روپے سالانہ محتاجوں کے لیے مقرر کیا تو ضرورت مند کو دیتے تھے۔ انہوں نے کسی مذہبی مقام کو گرانے کی کبھی اجازت نہیں دی۔ ہر طبقہ اور مذہب کے لوگ خوشحالی اور امن اور سکون سے رہتے اور آزادی کے ساتھ اپنے مذہب کی رسموں کو ادا کرتے۔ وہ ہر چھوٹے بڑے کی بات غور سے سن کر فیصلہ کرتے اور حق بات کے مقابلے میں کسی کی سفارش قبول نہیں کرتے تھے۔ دوواں قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے بارے میں، ایک چمتکار کے بارے میں۔ ایک صحابیہ رضی اللہ عنہ کے لیے درز عمر کی دعا دیے کرتے۔ صحابیہ رضی اللہ عنہ کو کیا قصہ وہ دیکھیں گے۔ حضرت ام قیس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اس حادثے سے میں بہت گھبرائی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ہوش اور حوس جاتا رہا۔ چنانچہ میں غسل دینے والی سے کہنے لگی کہ میرے بیٹے کو ٹھنڈے پانی سے غسل نہ دو کہ وہ اس سے مر جائے گا۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ بنت محصن رضی اللہ عنہ نے جا کر یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی کہ اس کا یہ حال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر مسکرائے، پھر فرمایا جس نے ایسا کہا اس کی عمر دراز ہو۔ لوگوں کا بیان ہے کہ ہمارے علم میں اتنی عمر کسی اور عورت کو نہیں ملی۔ نسائی 1882 کے ریفرنس میں سے۔ تینواں قصہ ایک فرس کے بارے میں۔
نماز کے لیے اولاد پر سختی کرنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 سال بچے کو نماز سکھاؤ اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو نماز چھوڑنے پر ان کو مارو۔ ترمذی 407 صبورہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ اس میں کیا بولتی ہیں تو 10 سال بچہ اگر نماز پڑھنے کی عادت نہ ڈالے تو ترتیب کے لیے اس کو ہاتھ سے مارنا واجب ہے، لکڑی سے نہیں۔ تو بچے کو 10 سال انگل گئے بعد نماز کی پابندی ضرور کرنا، بات سنے نہیں تو ہاتھ سے مارنا بولتے ہیں۔ 4واں قصہ ایک سنت کے بارے میں 3 چیزوں سے پناہ مانگنا گتے۔ کیا وہ 3 چیزاں گتوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے۔ کیا دعا وہ؟ اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق۔ اس کا ترجمہ کیا گتو؟ اے اللہ، میں آپس کے اختلاف، نفاق اور برے اخلاق سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ابو داؤد 1546 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 5واں قصہ ایک اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں بازار جاتے وقت دعا پڑھنا۔ کوسی دعا گتو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بازار میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، یہ دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھ دیتا ہے اور 10 لاکھ گناہ ختم کر دیتا ہے اور 10 لاکھ درجات بلند فرماتے ہیں۔ ترمذی 8243 عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 6واں قصہ ایک گناہ کے بارے میں خرید و فروخت میں شرط لگانا۔ کیا تو چیز مولتے اسٹیمپو بکاتے اسٹیمپو شرط نہیں لگانا گتے، اس کے بارے میں کیا بولتی ہیں تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شرط کے ساتھ خریدنے بیچنے سے منع فرمایا۔ طبرانی اوصاف 4361 کے ریفرنس میں سے۔ کتو مثلاً کوئی شخص اپنا سامان اس شرط کے ساتھ بیچے کہ میں 10 دن استعمال کروں گا یا شرط لگانا جائز نہیں ہے۔ 7واں قصہ دنیا کے بارے میں محبوب بندے پر دنیا کی تنگی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتے ہیں تو تمام دنیاوی امور کے دروازے اس کے لیے بند کر دیتے ہیں اور آخرت کے امور کا دروازہ یعنی اس کے لیے اعمال کی راہیں کھول دیتے ہیں۔ تو دنیا کے دروازے بند ہو جاتی، آخرت کے دروازے، عمل کرنے کے دروازے اللہ کھول ڈالتی گتے۔ اللہ جسے ہے تو محبوب کرتی کہ ان کو دنیا میں تنگی رہتی بولتی ہیں۔ کنز الامل 6181 انس رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 8واں قصہ آخرت کے بارے میں سب سے پہلے کس کی خبر کھلے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں سب سے پہلے شخص ہوں قیامت کے دن جس کی خبر کھلے گی، پھر ابو بکر کی، پھر عمر کی، پھر میں باقی والوں کے پاس آؤں گا، وہ میرے ساتھ جمع ہوں گے، پھر میں اہل مکہ کا انتظار کروں گا حتیٰ کہ
میں اہل حرمین کے درمیان اٹھایا جاؤں گا۔ ترمذی 3692 ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سی۔ 9واں قصہ طب نبوی سے علاج، دودھ کے ساتھ کھجور کھانے کے فائدے۔ ابو خالد علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک شخص کے پاس آیا، وہ دودھ کے ساتھ کھجور کھا رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو سب سے عمدہ چیز فرمایا ہے، تو سب سے بہتر چیز کہتے دودھ کے ساتھ کھجور کھائے تو۔ مسند احمد 15893 کے ریفرنس میں سی۔ آخری 10ویں بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے بارے میں، 7 باتوں پر عمل کرنا گتے۔ کیا وہ 7 باتیں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کی نصیحت فرمائی۔ پہلا، غریب اور مسکین کے قریب رہنا اور ان سے محبت کرنا۔ دوما، مال اور دولت میں اپنے سے کم تر کی طرف دیکھنا، نہ کہ اپنے سے زیادہ مالدار کی طرف۔ تینواں، صلہ رحمی کرنا اگرچہ وہ منہ موڑے۔ چارواں، کسی سے کسی چیز کا سوال نہ کرنا۔ پانچواں، حق بات کہنا اگرچہ سامنے والے کو کڑوی معلوم ہو۔ چھواں، اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہ کرنا۔ آخری 7واں کو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہنا، اس لیے کہ یہ کلمات عرش کے نیچے کے خزانے میں سے ہے۔ مسند احمد 21415 کے ریفرنس میں سے یہ 7 باتوں پر عمل کرنے کی نصیحت دی۔ انشاءاللہ الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ جس پر 4 ذی الحجہ کے بارے میں بات کر لیے۔ انشاءاللہ کل 25 ذی الحجہ کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔